اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، حالانکہ ابھی نہیں آئے تم پر وہ حالات، مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں تنگی اور سختی پیش آئی، وزلزلوا، اور انہیں ہلا ڈالا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول، پیغمبر اور جو لوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے یا تم نے جو کچھ مال خرچ کرنا ہے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں اور مساکین پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو گے، فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اس تو پچھلی آیت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک زمانہ اور ایک دور ایسا بھی گزرا کہ ساری کائنات ایک ہی ملت ہے اور ایک ہی دین تے سارے لوگ ہے۔ بعد انہوں نے آپس میں اختلافات، انبیاء نے تکذیب اور آسمانی کتاباں نے انکار کر کے ان فرقیاں میں تقسیم ہوئے، اور کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے، اور ہر زمانے انہیں حالات رہن۔ لیکن جس وقت اختلاف پہ ونجے اور فرقے دو ہو ونجن یا کئی ہو ونجن تو ظاہر ہے انہوں نے آپس میں لڑائی، دشمنی اور مار کٹائی، ان سارے مرحلے باتوں سے اختلافات کی وجہ تو انسانوں نے درمیان پیش آنے رانے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت فرمانے پہن کہ ان حالات انہاں ایمان والے تے آئے جڑے ایمان والے تو ساتوں پہلے گزر چکے ہیں، یعنی حضرات صحابہ اکرام خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ تو ساتوں پہلے لوگ جڑے اپنے آپ مومن آکھنے ہیں اور ان اپنے ایمان کی وجہ تو بے پناہ مصیبتاں اور تکلیفاں وچوں گزر کے تے ود ان میری جنت تک اور میری رحمت تک پہنچے، اور اس تکلیف اور مشقت نہ اللہ تعالیٰ تے صرف اشارہ ہی کیتا کہ اسا انہاں اتنا تکلیفاں اور مصیبتاں وچ آئے اور اتنے انہاں ہلایا اور جھنجھوڑے گیا کہ ایسے حالات بھی آئیں کہ رسول بھی اور ایمان آڑے بھی اکٹھے اپنی زبان ابھر پہن کہ یا اللہ جس مدد نہ تو وعدہ کیتا وا وہ کدوڑ آسی، یعنی اسی اتنے ان تکلیف اور مشقت گزرے۔ حالانکہ حضرات صحابہ اکرام بھی کوئی معمولی مشقتیں تو نہیں برداشت کی تھی، بہت زیادہ کی تھیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں تکلیف اور مشقتیں برداشت کی تھیں، انہاں آپ فرمایا کہ تمام انبیاء نیاں تکلیفاں اور مشقتیں تو میریاں تکلیفاں اور مشقتیں زیادہ، یعنی سارے نبیاں نے اگر اکٹھیاں کیتیاں ونجن تو جتنی انہاں مشقت اٹھائی میں ہکلے اتنی مشقت اٹھائی۔ تو ظاہر ہے جڑی مشقت آپ تے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تے آئی، لیکن اس سے باوجود حضرت خباب ابن ارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابین اور اتنی مار کھا دی کہ بڑی اگی تے انہاں کافر لٹا دے لے، اور ان فرمانے کہ میری وقت چربی اور میرے گوشت جو نکلنے والا لہو، یہ لہو انہوں نے انگارا تے انہوں نے اگیاں بجھانے اور اس تے ماں لٹا دے لے انگارے تے،
اور حضرت عمر اپنی کمر وکھائی انہوں نے دور خلافت کہ اتنے اتنے ٹوئے اور کھڈے پوری کمر تو حضرت عمر فرمایا میں زندگی جے جی کنڈ کہیں نہیں ویکھی جے جی خباب نہیں ہس اگی تے لیٹ کے مارا کھا کے کٹی کے تے ای حضرت خباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چاہن اور آپ بیت اللہ نے اندر مطاف نے اندر آپ لیٹے پے اور بعض روایات چکن چادر بن کے اور آپ اس چادر نہ سہارا لا کے بیت اللہ نے دیوار نہ بیٹھے تو حضرت خباب آن کے ای عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ نے مدد کدھڑ آسی سڑے نہ ہن حالات ہونے پین ہن سڑے تے ظلم ہونے پین زیادتی ہونی پیان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آپ حضرت خباب فرمایا خباب تساں دے جڑے حالات آئے انہوں نے تو تذکرہ کرے نہ پیا تو آپ پتہ کہ تساں تو پہلے جڑے ایمان والے گزرے انہاں کھڑا کر کے زندہ لوہے نیاں کگیاں نال ان کگیاں انہوں نے جسم وچ کھوبا کے اور انہوں نے گوشت ہڈیاں نال الگ کر دیتے والے لیکن ان منہ چو اللہ نے اس نائیں پیچھے اف تک منہ چو نیا کٹنے انہوں نے جسم آریا نہ چیر دیتے گئے لوہے نیاں کگیاں نہ انہوں نے گوشت ہڈیاں تو الگ کر دیتے گئے لیکن انہاں اف تک نہیں کی تھی تسی ہونی منگنے پہ ہو کہ اللہ نے مدد کرنا سی الٹا آپ غصے ہو گئے تو تسی اندازہ لاؤ کہ جیڑا بندہ آکھنا پیا وہ اتنی مصیبتیں چو گزر کے پہ آکھنا کہ یا رسول اللہ ہن سڑے حالات ہیں اور اس تے سڑے تے اللہ نے مدد آویں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تے بھی ہونا فرمایا اجے تو تسا تے امتحان آئے ہی نہیں امتحان تو انہاں لوگوں تے آئے جنہاں چیر دیتا گیا آریا نال لیکن انہاں اف نہیں کی تھی تو حضرات صحابہ اکرام اگی تے لٹائے گئے حضرت بلال نہ کے کو جایا حضرت خالد حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق جیسا مہذب آدمی بھی اتنا مارے گا کہ چہرے تو ساری چمڑی لے گئی تو یہ ساریاں مشقتیں برداشت کی تھیں تو اللہ تعالیٰ انہوں نے تسلی اور دلا سے واسطے فرمایا ان جڑے حالات میرا نہ کوئی نکل جاتا نہیں نہ جنے میں نہ کھڑونے والے تو میرا نہ گھیڑنے والے انہوں تے کوئی مشقت نہ آوے انج ہو نہیں سکنا جڑا سڑے نہ دوستی پکی لے سی اس تے ان حالات ضرور آس ہاں نکے جڑے کچے ایمان والے نہ سڑے جے اساں اللہ تعالیٰ امتحانہ تو بغیر ہی اساں پتہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی بھائی ان کتنے کے امتحانے والے تو اس تو اسی تو بھائی اللہ کو اگو بھی عافیت ہی منگنے کہ اسی اس مشقت اور امتحان جو کہ کوئی نہ ان لوگ اتنے ایک امتحان اور مشقت واسطے کہ اللہ تعالیٰ انہاں وقت ای مشقتیں برداشت کرنے نے ہمت اور حوصلہ بھی دیتا اور بات آج قرآن مجید جڑیاں انہوں نے تعریفان اور رضی اللہ عنہم نے جڑے انہاں پروانے دیتے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت نے جڑیاں چادراں انہوں نے موڈے تے رکھیاں گئے انہیں تکلیفاں تو بعد ہی رکھیاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے نائیں تے کھڑا ہونا بھائی ظاہر ایک بہت مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایت انہاں لوگوں نے ذکر کیتا کہ جڑے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی جنت ہنجی وڑ وساں اور جنت داخل ہو وساں یہ ایڈی آسان نہیں لیکن یہ ذہن چ رکھنا کہ جنت وڑنے واسطے کوئی فرض نہیں کہ ان مشقتیں برداشت کرے سی تائیں جنت ویسی اگر نہ کرے سی تو جنت نہ ویسی ایت نہ یہ مطلب نہیں ایت نہ صرف یہ کچھ مطلب ہے کہ ان اخص الخواص جڑے اللہ نے خاص بندے اور جنہاں اسی اپنی زبان ولی اولیاء اللہ کتب غوث ابدال آکھنے یہ انہوں نے متعلق گل ہونی پئی کہ اگر ان جنت نے اعلیٰ درجے حاصل کرنا چاہیں اور ہر مومن نے خواہش تو ہونی لیکن اس واسطے پورے تو کوئی اترنا نا تو اللہ پہلے جس اس اعلیٰ درجے تے پہنچنا اساں ہن راواں تو گزرنا پوسی جنہ راواں تو پہلے امت نے مومن گزرے مشقت اور تکلیفاں چو نہیں تو ہر مومن واسطے تکلیف ضروری تکلیف نہ ہوئے تو جنت چ نہیں ون سکنا یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ دنیا تے کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نرم نرم گدیاں تے بہ کے میری امت نے لوگ ذکر تے اذکار کرے سن تو انہوں نے نرم گدیاں تو بیٹھے بیٹھے ذکر کرے نہیں اللہ نہیں جنت پہنچ ویسے تو اے جی بھی لوگ جڑے بغیر تو مومن واسطے اتنی مشقت تو ہر وقت اوے جس نہ کافر تصور بھی نہیں کر سک 5 ٹائم نہیں جڑی نماز ہے یہ کوئی تھوڑی مشقت تو نہیں ہاں جی اپنا کام چھوڑنا دکان چھوڑنی گھر چھوڑنا واتی جناب وضو کرنا جتھے بھی کرائیں تو وہ سفر چو حضر چو گرائیں چو شہر چو نماز نے ٹائم ہو گیا نمازی بندے نماز
پڑھنی وات جناب کوٹھی جراب ہن سردیاں نے موسم وضو کرنا تے اگوں مسیت ہوئے حیات والی گیس ہوئے کونی پانی ٹھنڈا تے اس تمہیں وضو کرنا، رمضان نے روزے رکھنے، حج کرنا، زکوٰۃ دیونی، ہاں جی زبان نے احتیاط کرنی، تسبیحاتاً تلاوتاً ذکر درود، ان جتنے بھی عبادات ہیں یہ بھی تو مشقت ہی آن نا، تو کچھ نہ کچھ مشقت ہر مومن تے ضرور ہونی، اور اس سے بدلے وچ اللہ اساں جنت دے سن۔ لیکن یہ جڑی مار کٹائی والی جنت ہے اور مشقتاں برداشت کر کے جنت پہنچنا، یہ انہاں اتلے درجے والے واسطے کہ جڑے اعلیٰ درجے چاہنے انہاں وقت انہیں ہن کرنا پوسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی خادم ہے نا حضرت ربیع اسلمی، ادھی راتی حضور نے لوٹا بھرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرانے، تو راتی نے خدمت اوکھی، دیہڑی تو اور خادم بھی بہت ہونے، لیکن راتی مخلص جڑا راتی جاگے اور انتظار بوے تو یہ بڑی اس نے قربانی ہے، تو انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کرنی، تو آپ فرمایا ہاں ربیع ایک دن خوش ہو کے آپ فرمایا مانگ کے مانگنا، تو انہاں بڑا سوچ کے انہاں کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت بھی تسا نہ گواڈ مانگنا، اللہ جنت بھی ہنی اور ماں تسا ناڑ رکھے جی دنیا تے میں تسا نے ناڑ خدمت پہ کرے نا۔ تو آپ نہیں فرمایا کہ بس ہن میری دعا ہو گئی تو جنت حضور نے درجہ تو بہت بلند ہے، اور ایک امت ہی آ کے ماں یا رسول اللہ تسا ناڑ جا ملے، تو آپ اس نے جواب فرمایا کہ میں دعا تو منگ سا لیکن آئینی بکثرت سجود، تو بھی ذرا سجدے یعنی کثرت را میری دعائی نہیں مدد کرے، یعنی تم ہی تھکیں تھوڑا جا، تم ہی تھکیں تے میں دعا بھی منگنا تے اللہ کرے سی اللہ تو میرے تک میرے درجے نے قریب تے گواڑ تے پہنچا دے سن، لیکن تو ہاتھ بن کے نہیں بمنا تو ہمیں کچھ ہلنا جلنا پوسی۔ تو یہ اوے کہ جڑے لوگ اعلیٰ درجے نے انہاں واسطے بھائی گل ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تسی سمجھنے ہو گمان کرنے ہو کہ جنت داخل ہو ویسو، حالانکہ لما یاتکم اجے تک تسا تے ان حالات نہیں آئے، مثل الذین خلو من قبلکم جڑے حالات تسا تو پہلے لوگاں تے گزرے، اور انہاں مستم البأساء والضراء، اللہ تعالیٰ انہاں تے تنگ دستی بھی بھیجی اور ذرا تکلیفہ بھی بھیجیاں۔ بأساء آخنے مالی تنگی ہے، حالات خراب ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، قحط پہ گیا، اور جناب مال ختم ہو گیا، اور غربت آ گئی، اور فقر و فاقہ آ گیا، ایسا آخر بأساء۔ اور ذرانہ مطلب ہے جسمانی درد تے تکلیف آڑیا پیڑا، جی ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، لت بھج گئی جی، بیمار ہو گیا جی، اور جناب ہو تکلیف، تو یہ جڑی بدنی تکلیف ہے اس واسطے ذرا، تو اللہ پہلے انہوں نے مالی پریشانیاں بھی میں پایا، بدنی تکلیفاں بھی پایا، وزلزلوا اور انہاں چنگا جھنجھوڑیا گیا، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی اور رسول نہ ایمان آنے آڑے بھی انہاں اللہ تعالیٰ کی درخواست کر دیتی متا نصر اللہ، یا اللہ توڑی مدد کدوں آسی۔ ای متا جڑا سوال ہے ای کوئی اس معنی وچ نہیں کہ اساں یقین نہیں توڑی مدد تے تو مدد کدوں آسی ہن آوے بھی صحیح نہ، اس نے یہ مطلب نہیں، علماء لکھنے ای گل بطور دعا ہے کہ یا اللہ ہن مہربانی کر اور اپنی مدد نازل کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو مدد نازل کرانے واسطے دعا منگنا یہ کوئی عیب نہیں، مسلمان اللہ کو تو منگ سکنا نا، اللہ تو ہر گل آکھ سکنا، تو یہ جڑے انبیاء اور مومنین آکھنے پین یہ بے صبری نہ اظہار نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے نصرت شک نہیں، بلکہ بطور دعا کہ یا اللہ ہن مہربانی کر، حالات ہے جے بن گئے کہ ہن تھوڑی مدد سڑے تے آمنی چاہیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ ان نصر اللہ قریب، میرے بندے ہو میری مدد کوئی دور نہیں، میری مدد تو سنے بہت قریب۔ سورت بقرہ میں عرض کی تھی لیس البر، تو ابواب البر نیکی نے مختلف درجے اور نیکی نے مختلف قسمہ، تو سوے گدا ویچ حج زکوٰۃ ان ساری چیزیں چلنی رہن، یہ درمیان ہی تھوڑے جہاں ترغیبی مضمون آنا رہنا، جس وقت کوئی مسئلے مسائل چلنے پہ سن 2 4 5 رکوعوں تو بعد ایک نواں مضمون آسی، وقت کوئی مضمون اور چلنے پہ اسی وقت تھوڑی دیر تو بعد وقت ترغیب تھوڑی جی آ ویسی، تاکہ ذرا وہ رب ٹکر رہے کہ قرآن نے نزول نہ، اصل مقصد یہ کوئی آئین اور قانون کی کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ تو ڈراونے والی بھی اور انسان بار بار آخرت کی طرف متوجہ کرنے والی کتاب بھی اوے۔ وقت انہیں ابواب البر نے متعلقہ سوال آیا،
صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اسی کے خرچ کراں، کہ خرچ کرانا مطلب یہ کہ جڑا فرض اور واجب ہے وہ تو اساں پتہ لگ گیا کہ زکوٰۃ دیونی، عشر دیونا، جڑی شاید سڑے تے فرض ہے وہ اساں خرچ کرنی، لیکن کیا اس تو علاوہ بھی کوئی خرچ کرنا آوے؟ تو اس نے سوال ہے کہ اسی کتھے اپنا مال خرچ کراں، یعنی فرائض اور واجبات والے خرچ تو علاوہ اسی کہنے تے مال خرچ کراں۔ تو اس نے جواب ہے اللہ تعالیٰ کچھ مصرف بیان کیتے ہیں کہ ہنا مصرف اچھو کئی مصرف تے تسی اپنا مال خرچ کرو اور اس سے اپنا مال لاؤ تو ساں اس مال لاونے تے اجر اور ثواب مل سی۔ یسألونک ماذا ینفقون، تو سکوڑو پوچھنے کہ اسی کے خرچ کراں، قل ما انفقتم من خیر، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے محبوب تسی نہ آکھ دیو کہ مال وچو، خیر تو اتنے مراد مال ہے، اپنے مال وچو جیڑی شے بھی تسی خرچ کرے سو تو اس واسطے تو سنا پہلا بہترین مصرف جتھے تسی نفلی صدقات اور اپنی کمائیاں خرچ کرو، فرمایا سب تو پہلے وہ حق والدین، کیا اپنے ماؤ پیو تے تسی اپنے مال خرچ کرو۔ اسی تو میں پہلے آکھ دیتا کہ فرض اور واجب نہ سوال نہیں ہے، کیونکہ فرض اور واجب ہوئے تو زکوٰۃ نہ والدین اپنے دھیو پتریں دے سکنے اور نہ دھی پتر والدین نہ زکوٰۃ دے سکنے، اس تو ان نفلی صدقات نہ سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی جواب دیتا کہ تو سنے مال نہ بہترین مصرف تو سنے والدین، تو بھائی ظاہر ہے والدین سب تو زیادہ مستحقن، بندہ سنگیاں تے یاراں تے مال خرچ کرے نہ پہ ہوئے اور ماں پہ اس نہ غربت اور فقر و فاقے نہ مرنا پہ ہوئے، تو یہ بندہ بہت زیادہ منحوس انسان ہے کہ جیسا اپنی والدین نہیں تو پرواہ نہیں کی تھی، آپ جناب بڑا چنگا کھانا، چنگا پینا، چنگا استعمال کرنا، سنگیاں دوستاں پہ کھوانا اور والدین اس نے بھوکے پہ مرنے، تو یہ بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا والدین تے خرچ کرو، اور یہ علماء لکھا کہ اگر والدین بچے نہیں کمائی نے مستحق ہون، یعنی ان غریبن اور انہوں نے حالات ٹھیک نہیں یا انہوں اس مقام تے پہنچ گئے کہ انہوں نے کمائی نہیں کر سکنے اور کمائی نہ کوئی اور ذریعہ بھی نہیں، تو وقت اولاد تے فرض ہے اپنے والدین نہیں مالی ضروریات پورا کرنا، یعنی فرض نہ مطلب یہ کہ اگر وہ اولاد نہ کرے سی تو وہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ہاں مجرے میں انیا ان جی کنو اللہ نے فرائض چھڑے نہ پہ، تو اگر والدین مال لے مستحقن تو وقت اولاد تے فرض ہے کہ اپنا مال والدین تے خرچ کرن، لیکن اگر والدین آپ صاحب مالن، انہوں نے اپنا کاروبار ہے، اپنی پنشن حساب کتاب ٹھیک ٹھاک انہوں نے نظام ہے، تو وقت اگر کوئی بیٹا ہونا مالی خرچ نہیں دینا تو وہ اولاد گناہگار نہ ہو سی، وقت انہوں نے خدمت تو مراد ہی ہو سی کہ انہوں نے مٹھی چاپی کر دے، انہاں دبا دے، انہوں نے خدمت کر دے، انہاں کدے آونا وینا تو انہاں گھر ونجے چھوڑ آوے، وقت جڑیاں ان اتریاں خدمتان ان اس اپنی سعادت بختی واسطے کرنی وقت مالی خدمت اس نے ذمہ فرض نہیں، لیکن اگر والدین مستحقن تو بس سب تو پہلے تو سنے مال نے مستحق والدین، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا انت و مالک لابیک، توڑا مال ابھی توڑے ابن، یعنی والد اگر توڑے مال تصرف کرے تو حلالی بیٹھا وہ نہیں جڑا پیو آکے بے میرے پیسے تو کدے پہ لینا آبا نہیں، وہ آخر شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تے احسان کیتا کہ میرے والد میرے پیسے اپنا سمجھ کے خرچ پہ کریں، اور یہ زیادہ خوشی ہونی کہ بجائے والد مانگ کے گھنے تو اگر والد یا والدہ اولاد نے پیسے آپ گھن کے استعمال کرن تو سعادت مند اولاد تو اس نہ زیادہ خوشی ہونی نا، بٹ اچھا جی کہ والدین آپ اس مال ابھی اپنا مال سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ آپ تے خرچ کریں، لیکن حضرت ابو بکر نے جیب نے متعلق علماء لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے جیب انجے گڑ تصرف کریں جی کڑ بندہ اپنی جیب استعمال کریں، کیونکہ انہوں نے اعتماد اور پتہ ہے کہ ابو بکر نہ مال میں خرچ کرا تو ایسا اپنے تے خرچ کرنے تے زیادہ خوشی اس وقت ہونی جڑوے میں خرچ کرے نا، تو ابو بکر نی جیب اور حضور نی جیب ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جے سمجھ لیں، تو اولادہ بھی یہ چاہیے نہ، اور یہ بہت بڑی سعادت مندی اگر اللہ تعالیٰ کہیں یہ نعمت نصیب کر دے ونتا، لیکن اگر یہ نہ ہوئے تو بھائی وقت والدین نی ضروریات نہ خیال رکھنا یہ ہر اولاد نی ذمہ داری کہ انہوں نے ضرورتاں پوریاں کریں۔ اور کئی علماء تو بڑی خوبصورت گل لکھی، فرمایا جڑا آدمی ماؤ پیواں دے کے انہاں کو وقت حساب نہ گنے
وہ چھوڑے عرصے تو بعد اپنے مال نہیں برکتاں ویکھے ماؤں دے کے جو بندہ وات پوچھے پہ میں تو 500 پچھلے جمعے دے دیتا ہے کدے کیتا ہی تو وات کوئی گل تو نہیں نا یعنی ماؤں پیوں دے کے حساب نہ گھیڑنا بھائی کدے کیتے ای بندہ وات اپنے مال نہیں برکتہ ویکھے کہ اللہ تعالیٰ حساب برکتہ کتنی دیں یعنی حالانکہ فرض ہے لیکن اگر اس تے بھی خرچ کرے سی تو اللہ پہنے میں سا اس سے بھی بدلہ دے سا لیکن تسی تو میرے حکم پورا کرو نا تو پہلا مصرف والدین فرمایا والاقربین وات تو سنے جتنا بہن غریب ہے جی کوئی بھائی غریب ہے بھتریا بڑھیا جتنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے وہ جڑا کوئی غریب ہے وات اس سے تسی اپنا نفلی مال خرچ کرو اور اس تو بعد یتیمن انہیں یتیمت خرچ کرو کوئی ان مسکین اور اے جے لوگن سفید پوشیے جڑے نظر آنے پہ لیکن انہوں نے حالات انتہائی ماڑے نہ مکان نہ رہائش نہ کوئی کاروبار تو وقت اے جے لوگ ڈھونڈ کے انہوں تے خرچ کرو وابن سبیل کوئی مسافر لٹیا پٹیا ہوا آ گیا جڑا اپنے گھر تے چنگا ہے لیکن سفر ہے جے حالات بن گئے کہ کوئی شے نہیں رہی تو فرمایا انہوں تے خرچ کر دو ان مصرف اسی تساں دسے پہ ہیں انہوں تے خرچ کرو یا وما تفعلوا من خیرن تسی مال نہیں جیڑی نیکی بھی کرے سو فإن اللہ بھی علیم اللہ تعالیٰ اس نیکیاں خوب جاننا یعنی جتنے آپ بھی بندہ مصرف ڈھونڈ سکنا نا تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ انہیں چوں پنجاں مصرفاں وچ تو سنے مصرف بند نہیں جتھے بھی تسی ضرورت سمجھنے ہو کہ اتھے میں پیسہ لائیں تو اس تے ای بندہ مستحق ہے یا ای جگہ اس قابل ہے کہ تے پیسے لگنے چاہیے اللہ بہرن اسی تساں اس نا اجر دسا اللہ تعالیٰ آسان جی عمل نے توفیق دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔